آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ مجھے چند ایک لوگوں نے کہا آپ علمی پیغام دیتے ہیں تو کبھی کبھی عملی بھی پیش کیا کریں۔ اس لیے آج جو مضمون چنا ہے وہ ہے کیا میں لالچی ہوں؟ یہ میرے اور ہم سب کے لیے انفرادی طور پر سوال ہے، کیا میں لالچی تو نہیں ہوں؟ ہم پڑھیں گے افسیوں 5 باب پہلی 5 آیات۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے جیسے مسیح نے اپنے آپ کو خوشی سے رضامندی سے خدا کی مرضی کے تابع کر دیا اور ہماری خاطر اپنی جان قربان کی، یہ محبت ہے۔ مزید کہا گیا ہے جو خدا کے لوگ کہلاتے ہیں جیسا مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری، ناپاکی، لالچ، بے شرمی، بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو، کیونکہ تم خدا کے لوگ ہو، اس لیے تم میں ایسی برائیاں کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ برائیاں نہ ہوں تو ہم قناعت پسند اور خدا کی شکر گزاری کرنے والے بن جاتے ہیں۔ 5ویں آیت میں پالوس رسول کہہ رہا ہے کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ حرام کار یا ناپاک یا لالچی، جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں، لالچی جو بت پرست کے برابر ہے، جو خدا کا انکاری ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ بعض لوگ لالچ کی وجہ سے چوری، قتل، ڈکیتی، زناکاری کا مرتکب ہوتے ہیں۔ ان برائیوں میں کوئی پکڑا جائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اور فوجداری کارروائی شروع ہوتی ہے۔ مزید لالچ کی بنا پر خاندانی مالک اور کرایہ دار بے دخل یابی یا کسی ادارے یا لائسنس کی منسوخی یا بحالی کے لیے دیوانی دعوے دائر کیے جاتے ہیں، جبکہ ان دعووں کا کئی سالوں کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ سچائی پر کون ہے۔ یاد رہے ترقی یافتہ ممالک میں وقت پر فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ پسماندہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جتنے کیس کیے جاتے ہیں تقریباً سب لالچ کی بنا پر کیے جاتے ہیں، اور کیس کرنے والوں کو علم ہوتا ہے کہ زیادتی کون کر رہا ہے، تو ایسے لوگ اسے برائی نہیں چلاکی سمجھتے ہیں، اور جو کمزور، حلیم، بیواؤں، مظلوموں کی زندگیوں کو اجیرن بنائے رکھتے ہیں، ایسے لوگ ظاہری طور پر بڑے نیک، عبادت گزار اور خدمت خلق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں میراث بناتے ہیں تو میراث ایک ہی جگہ بنتی ہے۔ لوکا 20 باب 47 آیت میں لکھا ہے وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ملے گی۔ میں اپنی ہی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے خلاف 16 کیس ہوئے، سب میرے چچا نے مختلف لوگوں سے کروائے۔ وہ لالچی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے میرے خلاف کیس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بار سب چیدہ رشتہ داروں کو راول پنڈی میں میرے خلاف اکٹھا کیا کہ افضل کو زبردستی گھر سے نکالنا ہے۔ پھر
10-15 कलीसियाओं और सब रिश्तेदारों के दिलों में ये बात डाली है कि अफजल मुझे कत्ल करवाना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सारी हकीकत का इल्म हो गया कि खेड़ सारी पैसे दिए यानी लालच, फिर भी कोई बात नहीं करता। अगर किसी की औलाद को नारवा दुख दिया जाए तो वैसा हमारी के साथ हो तो फिर दिल पे क्या गुजरे। ये सब मसाइल इसलिए हैं कि जो अफजल के अपने हैं उन्हें करोड़ों रुपए से नवाजा गया है कि आपने अफजल भाई अमजद और उनकी वालदा के खिलाफ बोलना है, और वो झूठी गवाही देते हैं थाने कचहरी में जाकर, क्योंकि अफजल से छीन कर डाकुओं की खो बनानी थी और बाज जगह बनाई भी है। ये ना चोरी ना डकैती ना छीना जब्ती है, इसलिए उनकी नजर में जायज है। तो लालची लोग जाली कागजात बनाते हैं, वकील खरीदते हैं, अटार्नियों पर काम चलाते हैं। क्या ये सब लालच नहीं? यर्मिया 6 बाब 12-13 आयत में लिखा है, उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं अपना हाथ इस मुल्क के बशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। यहां बीवियों का जिक्र हुआ है, लेकिन जो बीवी दिलैला जैसी सोच रखती हो उसे तो बीवी कहना बीवी रिश्ते की तौहीन है। आजकल लोग रिश्तेदारियों और जायदाद के नाम पर बहुत दगा करते हैं। छोटों से बड़ों तक, नबी से काहिन तक, ऊपर से नीचे तक सब लालची हैं, कोई है जो बचा हो। तो हमें एक साफ शफाफ लालच से पाक मुआशरा बनाने की जरूरत है तब्दीली के लिए। लालच किसे कहते हैं? लालच कहते हैं जिस शय पर किसी को हक ना पहुंचे उसे हासिल करना या हासिल करने की कोशिश करना, यह लालच है। एक लालच वो जो हम सीख रहे हैं, रुपए पैसे जायदाद का किया जाता है, और एक इज्जत शोहरत मकाम मर्तबे का होता है। बाज लोग नाजायज तौर पर लोगों के दिलों पर राज करते हैं, दहशत डाली होती है, जबकि उनके पास ना कोई इल्म ना कोई फन होता है, लेकिन जिसे वो अपनी फर्जी पहचान समझते हैं उस शोबे से मुतल्लिका अगर कोई शख्स तरक्की करे तो उसे एक आंख नहीं पाते और सोचते हैं कि अब हमारी इज्जत शोहरत खतरे में पड़ गई। जैसे जब हेरोदिस को यस्सु बादशाह के पैदा होने की खबर मिली तो वो ये सुनकर खुश नहीं हुआ बल्कि आग बगोला हो गया। मेरे होते हुए कोई और बादशाह, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, एक म्यान में 2 तलवारें। उसने मजूसियों से कहा कि मुझे भी उस बच्चे की बाबत बताना ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। जबकि मजूसी ख्वाब में हदायत पाकर दूसरी राह से रवाना हो गए। इसके बाद हेरोदिस बादशाह ने इतना बड़ा जुल्म किया कि बैतलहम और उसके गिरदो नवा में 2-2 साल के या इससे छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया ताकि यस्सु भी इसी दौरान हलाक हो जाए। इसी तरह बाज लोग साफ दिली से खुदा की मनादी करते हैं, जबकि दूसरे यस्सु की नहीं बल्कि ये मनादी करते हैं कि अफजल को अपने घर में नहीं आने देना, क्योंकि ये हमारे गुरु का कहना है। ये इज्जत शोहरत का लालच है। मरकज 7 बाब और उसकी 21 आयत से लिखा है, आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। यस्सु भी इस बात की निशानदही कर रहा है, जैसे
حرام کاریاں، چوریاں، خونریزیاں، زناکاریاں، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفی ہے۔ اسی طرح لالچ بھی ایک گنونا جرم ہے جسے لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ آج کل ایک کہانی بڑی منظر عام پر ہے۔ حامزہ نام کی ایک لڑکی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جبکہ اکثریت یہ بیان دیتی ہے کہ یہ روپے پیسے اور سستی شہرت کی خاطر الزام لگا رہی ہے۔ حقیقت میں وہ سچائی پر ہے، مگر جس کسی کے پاس روپیہ پیسہ اور افرادی قوت کم ہو اور خاندانی لحاظ سے کمزور ہو تو اس کی بڑی مشکل سے سنی جاتی ہے۔ اس نسبت سے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ مسیحوں کی کم سن لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ ان کی رضامندی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں بعد میں بیوی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ خروج بھی اس باب میں ہے، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کر۔ تو پڑوسی وہی نہیں جو ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، بلکہ جس جگہ کام کرتے ہیں، جن سے ہمارا تعلق واسطہ ہے، وہ سب پڑوسی ہیں۔ تو ہمیں اپنے پڑوسی کی بیوی، بیٹی یا کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ پھر تیتس کے خط میں لکھا ہے، خدا کا خادم یا اس کے لوگ ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں۔ ایک جائز نفع ہوتا ہے اور ایک ناجائز نفع ہوتا ہے۔ جائز نفع وہ ہے کوئی شخص جو کام، ملازمت یا کاروبار کرے، اس سے جو معاوضہ یا اجرت ملے وہ جائز نفع ہے، جس تھوڑے میں بھی خوشحالی ہوتی ہے۔ جبکہ ناجائز نفع جیسے ناجائز فروشی، برے کام کچھ اور بتاتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ان سے لوگ بہت روپیہ پیسہ کماتے ہیں۔ جبکہ حرام کا پیسہ ایک دن گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے نہیں بلکہ انہیں دفن کر دیتے ہیں۔ مزید ناپ تول میں، بول چال میں ہیرا پھیری، یہ دودھ، یہ گھی، یہ شہد بالکل خالص ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے، ایسا کرنے والے سب ناجائز نفع کے لالچی ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کی ضروریات ہیں اور انہیں جائز نفع سے پورا کرنا ہے۔ جن کے لیے ہم لالچ، طمع، فکر کرتے ہیں، یہ مثبت لالچ ہے جو فکر کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ سب نے لالچی کتا کی کہانی تو سنی ہوگی۔ ایک کتے کو کسائی کی دکان سے گوشت کا ٹکڑا مل جاتا ہے۔ جب وہ اسے لے کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک ندی سے گزر ہوا۔ اس نے اپنا سایہ پانی میں دیکھا اور سوچا کہ دوسرے کتے کے پاس بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ہو نہ ہو وہ بھی کسی طرح چھین لوں۔ جیسے ہی وہ بھونکا، اسی لمحے اس کا اپنا ٹکڑا بھی ندی میں جا گرا۔ عموماً لالچی لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ اپنا بھی اسی طرح گنوا بیٹھتے ہیں۔ مجھے چند لوگوں نے کہا، لوگ 4 جماعتیں پڑھ کر اتنا بینک بیلنس اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آپ پڑھ لکھ کر بھی پیدل چلتے ہو۔ میں نے انہیں پہلے بتایا کہ میں خدمت کرتا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، تو مجھے دوبارہ کہتے، یہ سوچو کہ پیسہ کیسے آنا ہے۔ میں چپ رہا کیونکہ میں نے انہیں پہلے بتا دیا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی یہی سوچ ہے، عزت، شہرت، روپے پیسے کی، جو دنیا میں رہ جانا ہے۔ اس سال کے آخر میں ہمیں یہ عہد کرنا ہے، لالچی جو بت پرست کے برابر ہے یہ ثابت نہیں کرنا، بلکہ میراث مسیح اور خدا کے ساتھ بنانی ہے۔
ویسے اگر زندگی میں عزت، شہرت، روپیہ، پیسہ جائز طریقے سے آئے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کوئی ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو بلکہ جائز نفع کا لالچی بننا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔